السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے الجھے راستے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار شہریار خان عرف شہرہ ہے، جس نے غربت کی کوکھ سے جنم لیا اور اس کے بچپن نے والدین کے بے ایمانہ قتل کو اپنی آنکھوں میں ثبت کر لیا۔ اس کی کہانی معاشرے کی روایتی طاقتور کرداروں سے نبرد آزما ہوئی تو اسے اپنے جیسے ایک اور مرکزی کردار کی ہمراہی نصیب ہو گئی۔ چندو ماہی کے لہو سے گوندھی ہوئی اس داستان میں کئی ایسے کردار آئیں گے جن کا کہانی میں درد سامعین کے دلوں کی دھڑکن بنے گا۔ ڈاکٹر منور علی شاہ، بخت خان، رضوان اور خالد عرف کھالا۔ چندو ماہی کے شعلہ جوالا حسن کی ساحرانہ بساط پر غزالہ کا سادہ رو کردار اپنی آب و تاب بکھیرے گا اور پھر اپنی مشل اپنے ہی جیسے کردار کے سپرد کر دے گا۔ وہ کردار کون ہوگا، یہ جاننے کے لیے آئیے چلیں شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ الجھے راستے ایپیسوڈ 1۔ سفر کا آغاز آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے اور تب تک جاری رہتا ہے جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ میں خانمہ خراب، بے سپر اور آبلہ پائی کے عذاب میں مبتلا شخص ہوں جس کے جذبات سوختہ ہیں، جس نے ایک دور افتادہ بستی نورپور میں آنکھ کھولی۔ میرا نام شہریار ہے۔ میری داستان معاشرے کی ناانصافیوں سے آلود فضا میں سانسیں لیتے ہوئے ان گنت لوگوں سے ہٹ کر نہیں بلکہ ملتی جلتی ہے۔ فرق شاید یہی ہے کہ ان کی کہانیاں صفحہ کرتاز پر نہیں آ سکیں، جبکہ میں نے اپنے واقعات کو لفظوں کا پیراہن دے کر ہر نظر احساس پر آشکار کر دیا ہے۔ خوف، ہمدردی اور پسپائی، یہ سب بہت پہلے کی باتیں ہیں جب میں ایک بے ضرر سا انسان تھا اور میری خواہشات اس نہج تک نہیں پہنچی تھی کہ میں اپنے اور بیگانے کی پہچان بھول جاتا۔ انسانیت کے لبادے سے نکل کر پتھر کی صورت ڈھل جانے میں صدیاں نہیں لگتی۔ یہ تو پل دو پل کی متحرک بساط ہے۔ میں بھی ایسے کسی لمحے کی لپیٹ میں آیا تھا اور بے دہانی میں اس قدر دور نکل گیا کہ میرا اپنا سایہ مجھ سے گریزہ دکھائی دینے لگا۔ میرے ماں باپ کھیتوں سے رزق اگاتے، مزدوری کرتے۔ ایک رات مجھے اور پروین کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مدتوں قبل رخصت ہو گئے تھے۔ میرا باپ امام دین بڑا وجیح اور وزادار انسان تھا، قداور، خوبرو اور خوش لباس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے دھیمے لہجے میں مسکرا کر بات کرنے کا عادی تھا۔ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ یاد آتی ہے، مگر یہ یاد نہیں آتا کہ مجھے کبھی باپ نے کسی بات پر ڈانٹا یا مارا پیٹا ہو۔ پروین میری سگی بہن تھی جو مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ جب ایک اندھوناک شب خون میں میری ماں اور باپ کا انتقال ہوا تب وہ محض 5 سال کی تھی۔ اگر میرے ماں باپ کی موت طبعی ہوتی تو شاید مجھے ان کا محبت بھرا دورانیہ یاد تک نہ رہتا۔ اب یہ حتمی جدائی ایک کسک، ایک نہ بھول پانے والی چبھن بن کر ہمیشہ ذہن میں ابھرتی رہتی تھی۔ زمین و جائیداد تو تھی نہیں جس پر ہم عیش سے زندگی گزارتے، اس لیے ہم دونوں تفیلے بن کر چچا چراغ دین کے گھر آ گئے۔ وہ ہمارا سگا چاچا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو ابھی چند سال کا ہی تھا۔ آبائی زمین بمشکل ان کا پیٹ پالتی تھی۔ جب ہم بھی مستقل بوجھ کی صورت میں ان کے سروں پر آن وارد ہوئے تو معاشی مشکلات 2 چند ہو گئیں۔ قریبی قصبے کے ہائر سیکنڈری اسکول سے FSC کرنے کے بعد میں نے بامر مجبوری تعلیم کو خیر بات کہنا چاہا، مگر چاچے چراغ نے کہا، نہ پتر نہ، تیرا باپ میرا بڑا بھائی تجھے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ میں اس کی بیچارگی کی موت کا آپا تو نہیں کر سکا، مگر اس کی خواہش کو پروان ضرور چڑھا سکتا ہوں۔ تم اللہ کا نام لو اور آگے پڑھنے کے لیے شہر چلے جاؤ۔ شہر سے اس کی مراد ملتان شہر تھی۔ ملتان یہاں سے گھنٹہ بھر کی مسافت پر واقع تھا۔ میں نے اس کی پراسرار خواہش پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ملتان کا قصد کیا۔ پہلی مرتبہ شہر دیکھا تھا، پریشان ہو گیا، مگر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے اور ہاسٹل میں چند دن رہنے کے بعد میں نے اپنی راہیں متعین کر لی تھیں۔ اولین روز جس احساس کمتری سے واسطہ پڑا تھا، جلد ہی میں نے اس سے جان چھڑا لی تھی۔ اس کالج میں عمرہ اور اعلیٰ افسروں کے لڑکے زیر تعلیم تھے جن کی فضول خرچیاں مجھ سمیت تمام دیہاتی لڑکوں کو کمتری کے احساس میں مبتلا کرتی تھیں۔ ابتدائی 2-3 مہینوں میں ہی میں اس ماحول میں رچ بس گیا اور مفاہمت کرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ کالج کی فضا پر ایک سیاسی جماعت کی مکمل اجارہ داری قائم تھی۔ اس جماعت کا طلبہ ونگ جو چاہتا وہی کرتا تھا۔ کالج کی انتظامیہ اس طلبہ تنظیم کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک اور بڑی سیاسی جماعت نے بھی یہاں ڈیرا ڈال دیا۔ پہلے سے موجود تنظیم کے ہاتھوں ستائے ہوئے لڑکوں نے اسے جوائن کر لیا۔ یوں کالج میں 2 متحارب دھڑے بن گئے۔
مجھے بھی ایک تنظیم کی رکنیت اختیار کرنا پڑی۔ چند ہی مہینوں میں مجھے تنظیم کا ایک کلیدی عہدہ میسر آ گیا اور مجھ پر غیر نصابی سرگرمیوں کا بوجھ لد گیا۔ گاؤں کی فضا سے نکلنے والے سادہ لو شہریار کو یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دلیرانہ فیصلوں، جذباتی مزاج اور چہرے کے بھول پن نے مجھ سے وہ کام بھی کروائے جن کے بارے میں کالج میں آنے سے قبل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کالج بہت بڑا تھا، اتنا ہی بڑا ایک اور کالج پڑوس میں موجود تھا۔ اسی سڑک کے آخر پر یونیورسٹی کی طویل اور عریض عمارت بھی سر اٹھائے موجود تھی۔ کہنے کو یہ علاقہ تعلیمی زون کہلاتا تھا، مگر عملی طور پر تمام متصلہ رہائشی کالونیوں اور سڑکوں پر طلباء کا راج قائم تھا۔ یعنی یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہوسٹ تنظیم کے حوالے سے میری دہشت 400 تاری تھی۔ میں نائب صدر تھا۔ عرفان مرزا گزشتہ کئی سالوں سے صدر چلا رہا تھا۔ اس کا رابطہ تنظیم کے بڑوں سے رہتا تھا۔ حکم تنظیم کے ہیڈ آفس سے جاری ہو کر صدر تک پہنچتا تھا، پھر مجھ تک اور پھر تنظیم کے ہر رکن تک پہنچتا تھا۔ ہم اسلحے کے جلوں میں ہاسٹل سے آندھی اور طوفان کی طرح نکلتے اور اپنا مشن مکمل کر کے عام طالب علموں میں شامل ہو جاتے۔ جب میں بوسن روڈ پر واقع اس عظیم الشان سرکاری تعلیم گاہ سے نکلا تو نہ صرف میرے ہاتھوں میں گریجویشن کی ڈگری دبی ہوئی تھی، بلکہ میں کئی اقسام کا اسلحہ استعمال کرنے میں بھی طاق ہو چکا تھا۔ میری تنظیم کے بڑوں نے بہت کوشش کی کہ میں کالج میں رہوں، ایم ایس سی پارٹ 1 میں داخلہ لے لوں تاکہ ان کے تنظیمی معاملات پہلے کی طرح چلتے رہیں، مگر میں اس دلدلی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ 2 ہی سالوں میں میری طبیعت بھر گئی تھی۔ تنظیم کے بڑے عرفان مرزا کے توسط سے مجھ تک اپنی پیشکش متعدد بار پہنچا چکے تھے کہ وہ میرے تعلیمی اخراجات برداشت کریں گے۔ چونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں جس راستے پر چل نکلا ہوں اس کی منزل اندھی کھائی، بے زمین آسمان یا آگ بھری جہنم تھی، اس لیے میں یہاں سے جلد از جلد بھاگ نکلنا چاہتا تھا۔ گزشتہ 1.5 برس میں تنظیم نے مجھ سے ایسے کئی کام بھی لیے تھے جن کا تعلق کسی لحاظ سے بھی کالج کے معاملات سے نہیں تھا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں غیر معمولی شرکت کے باوجود میں نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی کیا تھا۔ جب میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے نورپور میں داخل ہوا تو نہ جانے کتنے گھروں کے دروازے کھلے تھے، کتنی مبارکبادیں میسر آئی تھیں، اور نہیں معلوم کہ کتنے چہروں سے ستائش اور داد و آفرین کے ڈونگرے برسے تھے۔ پروین، غزالہ اور فرزانہ میٹرک کر چکی تھیں اور اب فراغت کا ایام گزار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے انداز میں مجھے ملنے والی اس خوشی کو جشن کی صورت میں منایا تھا۔ غربت حوصلہ دیتی ہے، اس کے دامن میں دلاسوں کے سوا رکھا ہی کیا ہے۔ چاچا اگر امیر ہوتا اور عہد حاضر کی نام نہاد تہذیب میں رنگا ہوتا تو ہم دونوں بہن بھائیوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ شکر تھا کہ وہ غریب محنت کش تھا۔ چونکہ غربت کے ماروں کو اپنی عزت دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ عزیز ہوتی ہے اور خون کے رشتوں کی کشش مستزاد، اس لیے اس نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا لیا۔ چاچی بھی بھلے مانس دیہاتی عورت تھی جس نے مسکینوں کی بد دعا سے ڈرتے ہوئے اپنی سلطنت میں قبول کر لیا تھا۔ وہ اکثر اپنی ملنے جلنے والیوں سے کہا کرتی تھی، یتیموں اور مسکینوں کی دعا تو سیدھی فرش پر جاتی ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں ان دونوں کی بد دعائیں نہ لے بیٹھوں۔ اسی گاؤں میں ہماری ہمسائیگی میں میری پھوپھی رہتی تھی۔ پھوپھی کبرا مجھ سے اور پروین سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے پیار کے عقب میں یتیم اور مسکین ہونے کی وجہ سے ہمدردی کار فرما تھی یا خونی رشتوں کی اندیکھی کشش، یہ تفریق کرنا بہت مشکل تھا۔ ہو سکتا کہ وہ بھی چاچی کی طرح مسکینوں کی بددعا سے ڈرتی ہو اور عرش والے کو ناراض نہ کرنا چاہتی ہو۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ماں رضیہ بی بی اور فرجو نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ننزادے یعنی غزالہ کے ساتھ میری منگنی طے کر دی تھی۔ تب شاید مجھے اس لفظ کے معنی کا بھی علم نہیں تھا، اب جب کہ میں اس میں پنہاں مفہوم و لذت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ غزالہ 9ویں کلاس میں پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں پر منگنی کی روایتی پابندیاں عائد ہو چکی تھی، لیکن قریبی رشتہ دار اور ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بآسانی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ شادی سے قبل آزادانہ ملاقاتوں کا سلسلہ مناسب نہیں، مگر دل میں ایک چور چھپا رہتا تھا جو ہر دم چوری پر اکساتا رہتا تھا۔ ہم جب بھی دل کی کوئی بات کرنے لگتے، ہمارا احساس ہمیں چوکنا کر دیتا۔ کچھ آزادی اور کچھ رکاوٹیں عشق کو ہوا دیتی ہیں۔ ہم دونوں بھی اس ہوا کے دوش پر لہراتے، ڈگمگاتے، رفتہ رفتہ محبت کی عمیق دلدل میں گرتے چلے گئے۔ پرانے زمانے میں جنوں پریوں کی جان کسی دور پرے کے جزیرے میں سونے کے پنجرے میں بند طوطے یا مینا میں قید ہوتی ہے، اور اگر اس طوطے یا مینا کی گردن مروڑ دی جاتی تھی تو وہ جن یا پری فوراً ہی ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح شاید میری جان بھی پروین کے وجود میں اٹکی ہوئی تھی۔ اسے بخار آن لیتا
تو میں جاں بلب ہو جاتا اور یوں دکھائی دیتا کہ اس کی بجائے میں بخار کی آگ میں تپ رہا ہوں۔ ماں باپ کی فوتگی کے بعد میں ہی اس کا سہارا تھا، میں ہی غم گسار تھا، اس لیے وہ میرے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں کر پاتی تھی۔ اگر میں 2-3 دنوں کے لیے کہیں چلا جاتا تو وہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی۔ فطرتاً کم گو نہیں تھی اور ایک بے نام سی خاموش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت رقصہ رہتی۔ اسے ہنسنے کے لیے کسی خاص لطیفے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کسی بھی لمحے کسی بھی بات بے بات کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ چاچا اور چاچی کا اس کے ساتھ رویہ بہت مشفقانہ اور محبت بھرا تھا۔ چاچا کی دونوں بیٹیاں فرزانہ اور شبانہ پروین سے عمر میں کچھ ہی بڑی تھیں۔ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے پروین کو اپنی تیسری بہن اور مجھے اپنا بھائی مان لیا تھا۔ چاچا چراغ عام دیہاتیوں کی طرح بیٹیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے بیاہ کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا، اور جب اس نے پروین کو دیکھا تو اس کی نیم خمیدہ کمر میں ایک اور بل پڑ گیا۔ 2 سے 3 ہو گئی تو فکر 2 چند ہو گئی۔ گاؤں کے نمبردار حیات خان کا بیٹا میرا دوست تھا۔ چونکہ میرے پاس FSC کر لینے کے بعد کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں سارا دن اس کے ساتھ گھوما کرتا تھا اور اس کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ یہ بڑے لوگ بہت سیانے ہوتے ہیں۔ امیر نواز کی میرے ساتھ دوستی بھی شاید اس وجہ سے تھی کہ میں اس کے عام نوعیت کے کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اس کے والد حیات خان کا بھی ایک طرح سے منشی تھا۔ میرا دوسرا دوست خالد عرف کھالا تھا، جو گاؤں کی اکلوتی وین کا ڈرائیور تھا۔ یہ کھٹارا سی ویگن حیات خان کی تھی، جس پر کھالا ماہانہ تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے ساتھ 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع بستی قریشی موڑ تک چلا جاتا تھا اور وہاں گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا۔ خالے کی دوستی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے تھوڑے عرصے میں ڈرائیونگ سیکھ لی۔ میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر وہ اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ میرا لائسنس بن جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہنر انسان کے کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے۔ لائسنس ڈرائیونگ کے ہنر کا دستاویزی ثبوت تھا۔ وہ کہتا تھا، لائسنس کے بغیر شہر میں ڈرائیوری کی نوکری نہیں مل سکتی۔ اسٹیئرنگ ویل پر تمہارا ہاتھ ٹک گیا ہے، اب کوشش کرو، 2-4 پیسے خرچ کرو اور اپنا لائسنس بنوا لو۔ مجھے اس کا مشورہ پسند آیا۔ سر دست میرا نوکری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ خالہ میرا ہم عمر، میٹرک تک ہم جماعت اور لنگوٹیا تھا۔ جان و جسم میں مجھ سے برتر ہونے کے باوصف مجھ سے دب کر رہتا تھا۔ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ وہ پڑھائی میں نالائق واقع ہوا تھا، جبکہ میں ہونہار طالب علم مانا جاتا تھا۔ اس کی شرارتوں، پٹائی، چھوٹی موٹی چوریوں اور اسکول سے غیر حاضری سمیت ان گنت عیوب پر پردہ اسی صورت میں پڑا رہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بنا کر رکھتا۔ اس نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور حیات خان کی ویگن پر بطور کنڈکٹر ملازم ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی سیکھتا رہا۔ جب اس کے استاد کو ملتان ڈیرا روٹ پر GTS کے کوسٹر پر نوکری ملی، خالے کو ویگن کی ڈرائیوری عنایت ہو گئی۔ وہ عام سے خد و خال والا چالاک اور زیرک انسان تھا۔ جھوٹ بڑے دھڑلے سے بولتا، جمعے کے جمعے سستی شراب کپی پیتا اور اپنے پیشے کو اپنے ہر عمل و فعل سے آشکار کرتا۔ اس کا باپ گاؤں کا واحد لوہار تھا۔ اللہ بخش عرف بخشو لوہار تمام دن اپنے گھر سے ملحقہ دکان پر درانتیاں، کلہاڑے، وہولے اور ترنگل بنایا کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے اوزار مقامی سطح پر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے بیچے ہوئے آلات کی مرمت کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ خالہ اپنے باپ کی دکان کے پہلو میں پختہ سڑک کے کنارے پر کھلے میدان میں ویگن کھڑی کرتا تھا۔ یہ ایک طرح کا بستی کا ویگن اسٹینڈ قرار پا چکا تھا۔ ویگن بھرنے تک سواریاں اپنے سامان سمیت بخشو لوہار کے سرکنڈوں کے چھپر تلے بیٹھی رہتی تھی۔ جب سواریوں کی مطلوبہ تعداد پوری ہو جاتی، اللہ بخش گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا، کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے دکان اور گھر کے درمیانی دروازے میں آن کھڑا ہوتا۔ دونوں باہیں دروازے کی اوپر والی چوکھٹ پر ٹکا کر خالے کو زوردار آواز دیتا اور کہتا، چلو اے خالیا، گڈے اڈے وچوں کھڈ گئے۔ خالہ ایک شان بے نیازی سے اپنی مونچھوں کو بل دیتا، وہ گھر سے برآمد ہوتا اور سواریوں پر طائرانہ نگاہ ڈال کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو کر ہارن بجانے لگتا۔ اس کا خالہ زاد بھائی عبدالرشید عرف شیدو فٹافٹ سواریوں کو بٹھانے لگتا، سامان ویگن کی چھت پر رکھواتا۔ وہ کنڈکٹر تھا۔ گہری سانولائی رنگت والا شیدو چاقو چوبند، چست اور خاصا پھرتیلا واقع ہوا تھا۔ بمشکل 12-13 کے سن میں ہوگا۔ کچھ لوگ ویگن اسٹینڈ کے عین مشرق میں واقع حیات خان کے بڑے سے مہمان خانے کے برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر خالے کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا اپنا سامان اٹھائے لپک کر آ جاتے۔
خواتین کو ویگن کی سیٹوں پر بٹھا دیا جاتا، جبکہ مرد ویگن کے عقبی حصے میں کھڑے ہو جاتے، کچھ چھت پر چڑھ جاتے اور باہر کی سمت ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتے۔ میں نے کبھی بھی لوگوں کو سیٹ کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ خاموش اور خودکار معاہدہ بستی والوں کے بیچ طے پا چکا تھا۔ یہ شاید علاقے کی واحد ٹرانسپورٹ سروس تھی جو سواریوں کو بوقت ضرورت ادھار کی شاندار سہولت بھی فراہم کرتی تھی۔ میرا تیسرا دوست ڈاکٹر منور علی شاہ تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے سرکاری اسپتال میں تعینات تھا۔ میں اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ علاقے کے ہر بڑے چھوٹے کی طرح میں بھی اسے شاہ جی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس سے میری شناسائی کی ابتدا تب ہوئی تھی جب میں گندم کی کٹائی کے موسم میں بیمار ہو کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ درویش منشیہ ہونے کے باوجود انتہائی آدم بیزار شخص واقع ہوا تھا۔ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، مگر مریضوں کو ضرورت پڑنے پر اپنے خون کا عطیہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بڑا تضاد تھا۔ اس نے کبھی اس بارے میں کوئی بات کھل کر نہیں بتائی تھی۔ ظاہر ہے میں بھی اسے کریت نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف عمر میں مجھ سے بلکہ تعلیم، مرتبہ، الغرض ہر لحاظ سے بڑا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، شادی نہیں کی تھی، اس لیے بال بچوں کے جھنجھٹ سے دور تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے میرے استفسار پر کہا تھا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا، میں زیر لب بڑبڑایا، بھلا عورت سے بھی کسی کو نفرت ہو سکتی ہے؟ میں اس کے چھوٹے موٹے گھریلو کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ خود کھانا پکایا کرتا تھا، ایسے میں اگر میں اس کی کوٹھی پر ہوتا تو اس کی مدد کیا کرتا۔ اس کی سرکاری کوٹھی کی ہفتہ وار صفائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ کوٹھی سے ملحقہ چھوٹا سا لان مستقلاً میرے سپرد تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ مجھے پیسے دینا چاہے تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں پیسوں کے لالچ میں کام نہیں کرتا۔ وہ اس بات پر بہت پریشان ہوا تھا۔ بڑا افسر تھا، مگر اس میں افسروں والی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی تھی۔ دیہاتیوں کے پاس وقت وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد ہم گھر والے اکٹھے بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے میں کوئی موضوع بھی ہاتھ لگ جاتا جس پر دل کھول کر بحث کی جاتی۔ اسلم کریانے والے کے مویشی کیوں بیمار رہتے ہیں؟ جمیل ڈونا کے بکروں کا بڑا ریٹ لگا ہے۔ ہمسائے بدردین کے بیٹے صادق کو نمبردار نے پاری چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے کیسے جرمانہ دے کر جان چھڑائی، وغیرہ وغیرہ۔ میں البتہ کبھی کبھار ڈاکٹر منور علی شاہ کے پاس چلا جاتا، جہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتا۔ ایک دن کھانے کے بعد چاچا چراغ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، پتر، بات دراصل یہ ہے کہ تینوں لڑکیاں سفیدے کے بوٹے کی طرح بڑی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی شادیوں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے خرچ ہوں گے۔ ان کا جہیز بھی بنانا ہے ابھی، اور تم جانتے ہو کہ ہماری زمین ہمیں دے ہی کیا رہی ہے، بمشکل ہمیں پال رہی ہے، روٹی مشکل سے بنتی ہے، کپڑا لتا کہاں سے بنے گا، زیور اور بھانڈے ٹنڈر کا کیا ہوگا؟ میں اکیلا کام کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے صرف میرے کرنے سے شادی کے لیے 4 پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 5-7 سال اور بھی کر دوں گا۔ اتنا عرصہ تم شہر میں جا کر کام کر سکتے ہو اور 4 ٹکے جوڑ سکتے ہو۔ شہر میں محنت مزدوری کی کمی نہیں ہے، پھر تم تو پڑھے لکھے بھی ہو، تمہیں آسانی سے کوئی سہل سا لکھائی پڑھائی والا کام مل جائے گا۔ چاچا ٹھیک کہتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے جوان جہان پتر ہو، اولاد کو کوئی آنکھوں سے دور نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں؟ 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، جنہیں ان کے اصل گھر بھیجنا میری ذمہ داری ہے۔ شہرے، یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر بھی ہے، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آئے گا نا۔ مجھے ششو پنچ میں دیکھ کر وہ رسان سے بولا، پتر، کیا تم اپنی بہن کی وجہ سے کہیں نہیں جانا چاہتے ہو؟ میں نے آہستگی سے کہا، چاچا میں کچھ کرتا ہوں۔ نورپور میں؟ ہاں، یا نزدیک میں۔ کوئی دکان ہی بنا لو قریشی موڑ پر، ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا چاچا؟ میں نے حیرت سے کہا، میں حیات خان سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے ادھار دے دے، جو تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دیا جائے گا۔ پر چاچا دکان کے لیے کم از کم 40-50 ہزار روپے چاہیے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں پتر، خان نہیں دے گا، کوشش کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال پتر، کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچو، ایسے کام نہیں چلتا۔ چاچا نے گفتگو کی بساط سمیٹتے ہوئے کہا اور حسب عادت مجھے میرے حال پر چھوڑ گیا۔ چاچا کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ چاچا کیا، ہر کوئی کہتا ہے کہ گھر کے سبھی افراد نہ کمائے تو گزر بسر نہیں ہوتی۔ شہروں میں جوان لڑکیاں کمانے کے لیے روزانہ گھر سے دفتر یا فیکٹری کے لیے نکلتی ہیں۔ میں تو پھر مرد تھا،
مرد بھی وہ جس پر ایک نہیں 3 بہنوں کا بوجھ لدا ہوا تھا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر ہم غریبوں کے ہاں بیٹی کسی کڑے امتحان کی خبر سے کم نہیں ہوتی۔ مجھے چاچی کی بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر شہر میں جا کر کام کرنا بڑا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ دکان بنانے کے لیے سرمایہ نہیں تھا، مانگے تانگے سے کام چلتا تو ہر کوئی چلا لیتا۔ انہی سوچوں میں گم میں ڈاکٹر شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ آج پی ٹی وی پر ہفتہ وار نشر ہونے والے ایک ڈرامے کی آخری قسط تھی جسے میں مس نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرامہ لکھنے میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ ڈاکٹر منور علی شاہ نے مجھ سے کہا، شہریار چائے کا موڈ ہے، بنا لو یار، بڑا جی چاہ رہا ہے، مگر سستی کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو مجھے میرے پورے نام سے پکارتا تھا۔ مجھے عجیب لگتا تھا، تبھی میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تھا، شاہ جی آپ مجھے میرے پورے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ تو اور کیا کروں؟ سبھی مجھے شہرا یا شیرا کہتے ہیں، آپ بھی اسی نام؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سلجھی ہوئی کمیونٹی میں آدھا نامکمل یا بگڑا ہوا نام لینا بد تہذیبی اور بد کلامی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے غیر معمولی درست رویے کے باوجود وہ اپنے ہاں آنے والے غریب مریضوں کو بھی ایسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں نے کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر ڈاکٹر کے کمرے میں لے آیا۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ 400 پرسکوت اندھیرا طاری ہو گیا۔ گاؤں کی فضا جب اندھیرا پکڑتی ہے تو اتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ ساگر کی بے موش نیند کا سا گمان ہونے لگتا ہے۔ کہیں کو مینڈک یا جھینگا ٹراتا ہے تو کئی فرلانگ دور تک اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ ہم نے ڈرامے کی وجہ سے بجلی کے آنے کا کچھ دیر انتظار کیا، مگر نہ ہی تو ڈاکٹر نے کہا، باہر چل کر بیٹھتے ہیں، کمرے میں دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے چارپائی نکال کر صحن میں بچھائی، وہ سرہانے کی جگہ، جبکہ میں پائتی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ بدلی کی اوٹ سے چاند جھانکنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی پوری روشنی سمیت عیاں ہو گیا۔ سفید ریشمی چادر جیسی چاندنی میں ڈاکٹر منور کے قد و خال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ بے حد خوبرو انسان تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسے آدمی نے ساری زندگی شادی کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ جس لڑکی کو چاہتا اپنی نوکری اور شخصی جذبت کی بدولت حاصل کر سکتا تھا۔ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا ہونے کے باوجود وہ پرکشش تھا اور چاہتا تو ابھی بھی اسے خوبصورت بیوی مل سکتی تھی۔ اس نے میرے انہماک کو تاڑ لیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں چونک گیا۔ شاہ جی ایک بات پوچھو؟ ضرور، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے عجیب نگاہوں سے مجھے گھورا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ چھٹیاں بھی یہیں گزارتے ہیں اور عیدیں بھی، کیا آپ اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں؟ آنکھوں کا مشتعل الاؤ سمٹ گیا۔ طنزیہ مسکراہٹ آہستگی سے افسردگی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر نامانوس خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر بولا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ گھر والا؟ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ جب گھر ہی نہیں ہے تو گھر والا کون ہوگا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے تمہاری بہن بھی فوت ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہو گے نا کہ تمہارے گھر والے نہیں ہیں۔ چاچا چراغ، چاچی فرزانہ شانو تو ہوں گی نا؟ میں جلدی سے بولا۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا، نہیں شہریار، ماں جائے بھی اپنے نہیں ہوتے، دل میں بسنے والے بھی اپنے نہیں ہوتے۔ تم رشتہ داروں کی بات کرتے ہو، یہ جھوٹے رشتے ہیں۔ یہی لوگ تو منافقت کا کاروبار کرتے ہیں، جیتے جی مارنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ نہیں شاہ جی، میرے رشتہ دار ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے اور میری بہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محض دھوکہ، بہلاوا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز بڑبڑاہٹ میں تحلیل ہو کر گم ہو گئی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں گے اور رشتہ داروں نے کسی موڑ پر اسے بے وفائی یا بے اتنائی کا دکھ دیا ہوگا، دکھ سے بولا، پھر آپ شادی کر لیتے؟ وہ بوریت بھرے لہجے میں بولا، آج تم کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو شہریار، فضول تذکرہ چھوڑو، کوئی اچھی سی بات کرو۔ میں خاموش ہو گیا اور عادتاً چارپائی کے بان کے ساتھ الجھتا رہا اور ڈاکٹر شاہ جی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک طویل توقف کے بعد وہ از خود گویا ہوا، ہر انسان کی طرح میں بھی اس دنیا میں تنہا آیا تھا، مگر میرا دکھ اس لحاظ سے جدا گانا رہا کہ میں اپنی تنہائی، مکمل تنہائی کی گود میں ہی پلا بڑھا۔ مجھے کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کبھی اپنی نسل بڑھانے کی تمنا رہی ہے۔ آج میں تنہا ہوں تو خوش ہوں۔ جب کچھ عرصے کے لیے تنہا نہیں تھا تو میں نے بہت سارے دکھ دیکھے تھے۔
اس کا لہجہ اچانک غیر معمولی حد تک سخت ہو گیا اور پھر مجھے جرأت نہ ہوئی کہ بات کو آگے بڑھاتا۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک کے لیے خاموشی عود کر آئی۔ میں کبھی کبھی نظر اٹھا کر اسے دیکھ لیتا۔ وہ میرے اور آسمان پر چمکتے چاند کے درمیان میں حائل تھا۔ اس کے وجود کے گرد روشنی کا سفید ہالہ قائم تھا جو اس کے وجود کی احاطی نشاندہی کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ بڑا پراسرار اور عجیب لگ رہا تھا۔ آخر میں نے اس آصف شکن سکوت کو توڑا اور آہستگی سے کہا، شاہ جی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ بھی جی چاہتا ہے کہ بہت سارا پڑھوں، اتنا جتنا آپ نے پڑھ رکھا ہے، مگر کیا کروں؟ چاچا کہتا ہے کہ میں شہر چلا جاؤں یا کوئی کام کروں۔ یہاں کو ایسا کام دکھائی نہیں دیتا، شہر سے دل ڈرتا ہے۔ آپ کہیں کیا کروں؟ مجھے تمہاری یا کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انسانوں کو دودھ پلایا اور اپنی رگوں میں زہر اترتا محسوس کیا۔ ان خوش نصیبوں کو دیکھ نہیں پایا جن کے ہاتھوں دودھ پی کر جوان ہونے والے سانپ اپنی زہر چکا سرشت بھول جاتے ہیں۔ تم وہی کرو جو تمہارا چاچا کہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں واقعی فکر مند ہے۔ پرسوں مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کہ شہریار کو کہیں کام وام کرنا چاہیے جا کر تاکہ گاڑی چل سکے۔ دیکھو نا، وہ بوڑھا آدمی ہے، آج نہیں تو کل اس کے ہٹ پیر جواب دے جائیں گے اور تمہیں گھر کا بھار اٹھانا پڑے گا۔ آج اٹھا لو گے تو کل تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ کیا تمہارا کوئی جاننے والا شہر میں نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی کام وام جانتے ہو؟ میں کوئی کام نہیں جانتا، مگر خالے سے ڈرائیونگ سیکھ رکھی ہے، پر ابھی لائسنس نہیں بنا۔ میرا ایک جاننے والا ہے شہر میں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، پھر چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اپنے سینے کے گھنیرے سفید و سیاہ کھچڑی بالوں میں کھجلی کے انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ کس کے پاس؟ اس کے پاس، وہ ایک ہے، میرا دوست ہے، مدد کرے گا تمہاری۔ اس کا بیانیہ بے ربطگی کا شکار تھا۔ کہاں؟ ملتان میں؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، لاہور میں۔ میں قدرے مایوس ہو گیا۔ نہیں شاہ جی، پروین اکیلی رہ جائے گی، رو رو کر پاگل ہو جائے گی وہ میرا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، جب کام کرنے اور کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو پھر قریشی موڑ کیا اور لاہور کیا؟ وہاں تم سوکھے رہو گے، بڑا شہر ہے، زیادہ مزدوری ملے گی اور کام بھی آسانی سے مل جائے گا۔ نہیں شاہ جی۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اگر 40-50 ہزار روپے مل جائے نا تو میں قریشی موڑ میں دکان کھول لوں گا تاکہ روزانہ شام کو گھر آ جایا کروں۔ اور اتنی بڑی رقم آئے گی کہاں سے؟ شاہ جی کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ ایک پل کو سہارا ابھرا کہ اپنے مال مویشی بیچ دوں، ساتھ ہی اس ناتواں سہارے پر سے ہاتھ پھسل گیا۔ مال مویشی بیچ دیا تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ گھر کی گزر بسر کہاں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ بیچنے کو تھا نہیں۔ ماں کے چھوڑے ہوئے چند گہنے تھے جنہیں بیچنے کی بات سن کر پروین کمر کے بل جا گرے گی اور کبھی نہیں اٹھے گی۔ شاہ جی نے اپنا سوال دہرایا، شہریار، تم نے بتایا نہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ چاچا کہہ رہا تھا کہ وہ حیات خان سے ادھار مانگے گا۔ مجھے حیات خان سے توقع نہیں ہے۔ توقع تو مجھے بھی نہیں تھی، تبھی کہا، شاہ جی، آپ کو راہ دکھائے نا۔ سوچوں گا، پھر کچھ کہہ سکوں گا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 11 کے لگ بھگ اسے نیند ستانے لگی تو میں نے گھر کا راستہ لیا۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے آنے یا نہ آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سوائے ہماری برادری کے چند بڑے گھروں، جیت شاہ کے مزار اور سرکاری اسپتال کے، کسی گھر تک بجلی نہیں پہنچی تھی۔ بدقسمتی سے یہ سرکاری اجالے ہماری دسترس سے بھی کہیں دور تھے۔ سردار حیدر خان نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر گھر گھر میں بجلی پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، بڑھ چڑھ کر تقریریں کی تھی، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی نورپور آتا، لوگ وعدے کی تکمیل کا مؤدبانہ تقاضا کرتے، مگر ابھی تک وعدہ وفا نہیں ہوا تھا۔ خالہ حسب معمول شام کو مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو خاصا پرجوش دکھائی دیا۔ خیر تو ہے خالے، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ اس نے میرے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا۔ ہاں یار، سمجھ کے لاٹری نکل آئی ہے۔ ہم دونوں گھر سے نکل کر حیات خان کی حویلی کے پچھواڑے واقع پکے کھل کے نکے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہم عموماً اسی جگہ آن بیٹھتے تھے اور دن بھر کی کارگزاری پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کیسی لاٹری؟ افق کی ڈھلتی لالگی اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ کسی سے ذکر تو نہیں کرو گے؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ نہیں یار، مگر اس امانت کا بوجھ کہیں بھاری ہے۔
میرا حوصلہ بھی تم نے آزما رکھا ہے خالے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو دل کی بات دل میں ہی رکھو. وہ عجیب ادھڑ بن میں پڑ گیا. جوتے اتارے، پاؤں کھال کے مٹیالے پانی میں ڈالے اور تھرکانے کے انداز میں چٹکنے لگا. مجھے اس کا مسرت آمیز اضطراب بری طرح کھلنے لگا. میں نے کہا ہے نا کہ مجھے شریک راز مت کرو، مگر یہ نہیں کہا کہ یوں سر جھکا کر بیٹھ جاؤ. تم اپنی نکلنے والی لاٹری کے علاوہ کوئی اور بات بھی تو کر سکتے ہو، وہ کرو نا. وہ مسکرا کر بولا، بتاتا ہوں یار، ذرا سا بھی صبر نہیں کر سکتے. میں خاموش ہو گیا. وہ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے کچھ بتائے یا نہ بتائے. پھر از خود فیصلہ کرتے ہوئے بولا، اسما کو جانتے ہو نا؟ اسما؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا. ہاں اسما، سردار حیدر خان کی بیٹی، وہی جو ملتان میں پڑتی ہے. اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا. ہاں جانتا ہوں اسے، پر یہ بتا کہ ہوا کیا اس کو؟ یہ پوچھ کے کیا نہیں ہوا؟ اچھا چلو یوں ہی صحیح، یہ بتا کہ کیا نہیں ہوا؟ وہ میرے مزید قریب ہو کر سرگوشیانہ انداز سے بولا، اس نے مجھے سردار حیات خان کی نوکری چھوڑنے کا کہا ہے. مجھ پر مایوسی کا شدید حملہ ہوا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. میں نے نیم اکتائے لہجے میں کہا، یار یہ بات تو وہ پہلے بھی تم سے کئی مرتبہ کہہ چکی ہے. سن تو صحیح، اب کی بار اس نے مجھے سنجیدگی سے کہا ہے. تو پہلے کیا مخول کرتی تھی وہ؟ اس نے ایک شکایتی نگاہ سے مجھے دیکھا. تو اس کی بات مان لو نا، کون روکتا تجھے؟ اس سے یہ بھی پوچھ لیا ہوتا کہ یہ نوکری چھوڑ کر کیا کروں؟ کیا گلے میں ڈھول ڈال کر شادی بیاہ پر خسرو کی طرح ناچوں، یا گھر میں باپ کے ساتھ بیٹھ کر لوہا کوٹوں؟ ہاں لوہا کوٹوں، ناچوں. ابھی یہی تو خوشی کی بات ہے کہ اس نے مجھے ملتان بلایا ہے. کہاں اس نے میرے لیے اس سے کہیں بہتر نوکری تلاش کر رکھی ہے. سچ شہرے، زندگی کا مزہ آ جائے گا. مجھے خاموش پا کر اس نے میرا کندھا ٹھوکا. اوئے تجھے کیا سانپ سونگ گیا یا زبان پہ تالا لگ گیا؟ بولتا کیوں نہیں؟ مجھے اس پر افسوس ہوا. میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، اوئے خالے، تو ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ، بہنوں اور ہم سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ وہ تجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا ہے؟ وہ بھڑک گیا. میں اسما کے لیے نہیں، زیادہ پیسوں والی نوکری کے لیے ملتان جا رہا ہوں. حیات خان مجھے 80 روپے روزانہ دیتا ہے، 20-25 روپے کی پھٹی لگ جاتی ہے. اسما بتا رہی تھی کہ وہاں میری تنخواہ 5,000 ہوگی. 5,000! اس نے مذائقہ خیز انداز میں اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، دونوں آنکھیں اور منہ پوری وسعت میں کھول کر کہا، روٹی پانی بھی مالک دیں گے، کچھ نہ کچھ اوپر سے بھی بن جایا کرے گا. یہاں بھی تم اچھی خاصی نوکری کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو اور ہر رات اپنے گھر میں گزارتے ہو. سردار حیات خان تجھے اپنا پتر سمجھتا ہے اور کسی بھی شے کی کمی نہیں آنے دیتا. پھر بھی تم اتنی خوشی کے ساتھ ملتان جانے کی خبر سنا رہے ہو. سمجھانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کرو بے وقوف انسان. میں 1-2 روز میں ملتان چلا جاؤں گا. کل صبح حیات خان سے بات کر کے اپنی جگہ تجھے ویگن پر رکھوا دوں گا. موج میلا کرنا اور اپنے یار خالے کو دعائیں دینا کہ تجھے بیٹھے بیٹھائے اچھی خاصی نوکری مل گئی. بکواس نہ کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گے. تم مجھے ملتان جانے سے کیوں روکتے ہو؟ میرے دل کی دنیا موج میں ہے، تم جانو یا نہ جانو، پر مجھے فرق نہیں پڑتا. یہاں چوری چھپے اسما سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں جب جی چاہے گا مل لیا کروں گا. اور یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ویسے بھی سیانے کہتے ہیں ترقی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. وہ میں نے بھی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اماں ابا سے بات بھی کر لی ہے. جب میں نے انہیں تنخواہ کے بارے میں بتایا نا تو مارے خوشی کے ان کی باتیں کانوں تک جا لگی. ایک تم ہو کہ میری خوشی دیکھ کر کالے سوا ہو گئے ہو، ہے نا؟ کوئی جواب دیے بغیر میں نے اس کے چہرے پر خوشی کے انگنت عکس، جوش اور ہیجان کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر اپنا سنایا ہوا فیصلہ واپس لیا اور خاموشی کی چادر اوڑھ لی. وہ اپنی مستی میں مست، اپنی محبت کے الواحی ترنگ کے بہاؤ میں رقصاں کافی دیر تک مسرت بھری بہکی بہکی باتیں کرتا رہا. خواب بنتا رہا اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا. گاؤں میں اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی ہماری محفل اجڑ گئی.